السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے استقامت کے بارے میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلی نشست میں استقامت کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کیا تھا، اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے چند مشہور واقعات سے استقامت کو بیان کروں گا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے صحابی کس طریقے سے استقامت پر ڈٹے تھے۔ ایک مشہور واقعہ آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ ایک کافر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لٹکی ہوئی تلوار اٹھائی، اس کو میان سے باہر نکالا، سوئے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر رکھ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، قتل کا ارادہ لے کے آیا تھا، کہا من ينقذوك منی الآن من ينقذوك منی، آج اتنی موت قریب ہے، صرف دباؤ کا فاصلہ باقی ہے۔ گردن پہ رکھی ہوئی، شاہ رگ پہ رکھی ہوئی تیز تلوار، اور کافر کہتا ہے من ينقيك منی، اے محمد آج تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ کافر ایسے ہی بولتا ہے، اے محمد آج تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ استقامت کا معنی سمجھو محترم دوستو۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ جب تک امتحان دور ہے تب تک ہم مسلمان ہیں، جب امتحان پڑا کوئی بھی اسلام میں باقی نہیں رہا۔ امتحان کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ امتحان جانوں کے، مالوں کے، رزق کے، اولاد کے، کاروبار کے ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں کہ امتحان کس کو کہتے ہیں۔ تھوڑا سا امتحان آیا ہمارے پیروں میں لغزش آ جاتی ہے، رزق کی مار ہم برداشت نہیں کرتے، کاروبار کی مار ہم برداشت نہیں کرتے، وقت کی مار ہم برداشت نہیں کرتے، کسی طاقتور کی للکار ہم برداشت نہیں کرتے، کسی سانپ کی فنکار ہم برداشت نہیں کرتے، پھر ہم مسلمان ہیں۔ استقامت یہ نہیں ہے، استقامت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مصیبت کے وقت کس طریقے سے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ کافر کہتا ہے من ينقيك منی، کون ہے جو بچائے گا؟ اتنی قریب موت دیکھ کر بھی رحمت کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہا اللہ تیرے ہاتھ میں موت نہیں ہے، موت عرش والے کے پاس ہے، وہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، کافر پر لرزہ طاری ہوا، تلوار ڈر کے مارے چھوٹ کے زمین پر گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھا کے تلوار پکڑ لیتے ہیں۔ اب وہ نیچے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پہ تلوار رکھی ہوئی تھی، اب مارنے والے کے گلے پہ تلوار رکھی ہوئی ہے۔ کہا اب تم بتاؤ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ منتیں کر کے کہنے لگا۔ کون منتیں کر کے کہنے لگا؟ کافر منتیں کر کے کہنے لگا تو مجھ کو معاف کر دے۔ کہا نہیں نہیں، تجھ کو بھی میرا رب ہی معاف کر سکتا ہے، تجھ کو بھی میرا رب ہی بچا سکتا ہے۔ توحید کا دست دے کے ایسے موقع میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو توحید کا دست دے رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں تجھ کو بھی میرا رب ہی بچا سکتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر مصیبت میں ہمیں رب کے سامنے جھکنا چاہیے، ہر مصیبت میں ہمیں رب کو پکارنا چاہیے۔ اگر ہم ہر مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں تو جانیے کہ ہمارے اندر استقامت باقی ہے، اور اگر ہم رب کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، ہم زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، تو سن لیجئے اللہ تعالیٰ زمین پر اکڑ کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے کوئی بھی مصیبت آن پڑی
تو اللہ رب العالمین کو پکاریں، اللہ رب العالمین ہماری پکار کو سننے والا۔ آئیے استقامت کی معنی سمجھتے ہیں۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی پکار کو سنتا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سنتا ہے۔ آئیے کس طریقے سے پکار کو سنتا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ وہ ہے جو رات کی تاریکی میں کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی پکار کو سن کر اسے شفا دے دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، جسم سے ایک ناپاک قطرہ نکلتا ہے، اللہ اسے خوبصورت شکل بنا دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کو سورہ نمل آیت نمبر 63 کے اندر ارشاد فرمایا اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ لوگوں کو سمندروں میں سڑکوں کے بغیر چلتے ہیں، اللہ وہ ہے جو منزل تک اسے پہنچا دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اللہ تیرے قدرت پہ قربان، کہا اپنے ہاتھوں سے بیج کو مٹی میں ملا کے مٹی کر دیتے ہو۔ اللہ وہ ہے جو اس مٹی کو پودے کی صورت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت۔ اللہ وہ ہے زمین تشنگی کی وجہ سے مردہ ہو جاتی ہے، خشک زمین پر بادلوں کی بادلی برسا کر زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ اللہ اسے کہتے ہیں، آئیے میں سناتا ہوں اللہ کسے کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مردہ دلوں پر قرآن کی بارش برسا کر انہیں زندہ فرما دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے، آج ہم کو پتہ ہی نہیں اللہ کسے کہتے ہیں۔ ارے اللہ وہ ہے نادى ربہ نداء خفیا، رات کو چھپ کر تاریکی میں اپنے مولا کو پکارنے والے بوڑھے بانجھ بیوی والے کو بچہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ یہ، لیکن آج ہم نے اللہ کی قدروں کو جانا ہی نہیں، اللہ کی قدروں کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے استقامت کی معنی کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہم استقامت کی معنی کو سمجھا ہوتا تو ہم ہر نفع نقصان میں اللہ کو پکارتا ہوتا، ہر وقت اللہ کو پکارتے، ہر خوشی میں اللہ رب العالمین شامل حال، ہر مصیبت میں اللہ کو ہم پکارتے تو ہم استقامت کا معنی سمجھتے۔ لیکن آج ہم نے اللہ کو پکارتے نہیں، صرف نماز کے لیے جاتے ہیں، سوچتے ہیں صرف مسجد میں جا کے سجدہ ٹھوکتے نا یہی اللہ۔ نہیں، اللہ دینے والا لینے والا ہر چیز کرنے والا اللہ ہے۔ محترم حضرات، آج ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، استقامت کے معنی کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہم اللہ کو پہچانا ہوتا، رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی، پھر کیا ضرورت تھی؟ آج سب کچھ رہ گیا، استقامت نہیں رہی، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ کیا لگتی ہے؟ محنت زیادہ، کہ اس میں 2-4 بہت سخت مقام آتے ہیں، یہ منزل ذرا مشکل ہے، تھوڑے سے مرحلے اس میں طے کرنے پڑتے ہیں، مرحلے طے کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ تھوڑی سی چکا چوندی ہماری آنکھوں کو خیر کر دیتی ہے، تھوڑی سی گرج ہمارے دلوں کو دہشت زدہ کر دیتی ہے، تھوڑا سا خوف ہمیں گھبرا دیتا ہے، تھوڑا سا لالچ ہمیں ورغلا دیتا ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم مومن ہیں۔ ارے مومن تو وہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے پر ناراض ہو گئے، بیکاٹ کر دیا۔ اس وقت مدینے کی بستی معمولی سی بستی تھی، مدینہ کا ملک چھوٹا سا تھا۔ روم کا بادشاہ اس آدمی کو پیغام بھیجتا ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوئی ہے، اور مدینے وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے مدینے کی چھوٹی سی ریاست کی ناراضگی کا کیا ہے؟ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں، بادشاہت کا حصہ دینے کے لیے تیار ہوں، دولت دینے کے لیے تیار ہوں، مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ مومن اب تک آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکائے تھے، جب یہ بات سنتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ، میں اتنا گیا گزرا تو نہیں کہ میں دنیا کے مال پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ دوں۔ یہ کیا کونین کی دولت بھی اگر میرے راہ میں بچھا دی جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ اور ایک خبیب ہے،
सूली पे लटका हुआ, इधर लालच है उधर खौफ है, सूली पे चढ़ा दिया गया, मेखे गाड़ने के लिए जल्लादे तैयार हो गए, नेजा की नोक सीने पे रख दी गई। कहा खुबैब अब भी वक्त है, जान बचाना चाहो तो बचा सकते हो। कहा कैसे बचा लूं? कहा जबान से एक मर्तबा कह दो कुफ्र नहीं शिर्क नहीं, इतनी बात कह दो कि काश आज मेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली पे लटकाया जाता। आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं जालिमो ये तो एक जान है, अगर 100 जान हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे निछावर कर दूंगा। एक जान को कहते हो बचा लो। फिर काफिर कहते हैं हम ये नहीं कहते हैं कि काफिर हो जाओ, इस्लाम छोड़ दो, पलट आओ। कहते हैं सिर्फ एक बार कह दो कि दो जहां, यानी मैं जहां पर खड़ा हूं काश मेरी जगह मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा होता। कहा मैं तो चाहता हूं मेरी गर्दन कट जाए, मेरे आका के पांव में कांटा भी ना चुभे। तुमने क्या जाना, लालच भी और खौफ भी दोनों आ जाए, जो जी चाहे कर ले। ना लालच वरगला सका ना खौफ डरा सका, मां सिवा अल्लाह से बेनियाज हुआ करते हैं, परवाह ही नहीं, जो जी चाहे कर ले। देखिए इस्तिकामत का माना समझिए, लालच भी दिया खौफ भी दिया, नेके गढ़ने के लिए जल्लादे तैयार कर दी गई, लेकिन फिर भी इस्लाम से पलट कर नहीं, इस्तिकामत का रास्ता नहीं छोड़ा। एक सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक बुढ़िया औरत, जवान बेटे की मादर जद नंगी कर दी गई, बरहाना खाविन भी, बरहाना बेटा भी, सामने बरहाना तीनों के हाथ पांव बांध दिए गए, तकते हुए एक रेत पर लिटा दिया गया। कहा गया पलट आओ। कहा आज की रेत का ये अजाब आखिरत के आदाब से बचा ले तो सौदा महंगा नहीं है, किस बात से पलट आए। फिर बुढ़िया को 2 ऊंटों की कोहानों से बांध दिया गया, एक टांग एक ऊंट के साथ, दूसरी टांग दूसरे ऊंट के साथ, एक का रुख मशरिक की तरफ एक का मगरिब की तरफ। अबू जहल नेजा उठाए हुए आया। कहा सुमैया जानती हो तेरा अंजाम क्या होने वाला है? कहा अबू जहल मेरे अंजाम को ना पूछो, अपने अंजाम की फिक्र करो कि उसके बदले में कयामत को तेरा अंजाम क्या होने वाला है। मेरे अंजाम को क्या पूछते हो? ये चंद लम्हों की जिंदगी तो गुजर जाएगी, उस अंजाम को क्या पूछते हो? उस अंजाम को सोचो जो कभी खत्म नहीं होगा, यानी जो अंजाम कभी खत्म नहीं होगा। कहा पलट जाओ। कहा अबू जहल जिस जन्नत को मैं देख रही हूं तू देख रहा होता तो ना जाने तेरा क्या हश्र होता। तू मुझको पलटने को कहता है, कोई जन्नत देख के भी जन्नत से पलट आता है। तूने जन्नत को देखा ही नहीं, मैं तो अपनी आंखों से देख रही हूं, वो सामने नजर आ रही है। मौलाए कायनात कह गए थे कि यासिर के घराने वालों बाकी तो एक एक करके जन्नत में जाएंगे, तुम सारा खानदान इकट्ठे जन्नत में जाओगे। अभी कल ही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। कहा मुझको क्या कहते हो? मैं तो अपने नबी के कहने पे जन्नत देख रही हूँ। नेजा उठाया और उसके शर्मगाह पे मारा, चीख निकल गई, गर्दन ढल गया। कहा फिर सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह से फरियाद करते हैं, अल्लाह तू अपने दीन पे साबित कदम रखना। इस्तिकामत इसका नाम है, इस्तिकामत इसका नाम है। और फिर क्या कहते हैं, अल्लाह आखिरी वक्त में मुंह से कोई बात शिकवा की ना निकल जाए, अल्लाह आखिरी वक्त में हिफाजत करना। फिर अबू जहल क्या करता है, नेज़ा मारा, जिस्म कट गया। फिर गुलाम को हुक्म दिया ऊंटों को खींचो, दोनों ऊंट खींचते हुए चले गए, लाश 2 टुकड़े होकर गिर पड़ी। देखने वालों ने देखा कि सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे से मुस्कुराहट है। इतनी तकलीफ से मारा और लबों से मुस्कुराहट नहीं छीन सके। हैरान, इतनी तकलीफ के बाद मुस्कुरा रही है, उनको क्या पता। आइए इस्तिकामत पर तो जो फैज रहता है उसके बारे में रब क्या फरमाता है, ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू। क्या फरमाया, ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू। और मेरे रब का वादा सुन लो, इस्तिकामत वाले मोमिनो, ना घबराने वाले मोमिनो, गैरुल्लाह के सामने ना झुकने वाले मुसलमानों, अल्लाह के हलाल को हलाल करने वाले मुसलमान
جس راحت کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہی نہیں. کہا ابھی انسان دنیا نہیں چھوڑے گا کہ آسمان کے فرشتے جنت لے جانے کے لیے آ جائیں گے. جنت کے لیے آ جائیں گے یعنی جنت لے جانے کے لیے آ جائیں گے. کیا کہیں گے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. وہ فرشتے آ کر کیا کہیں گے؟ آ جاؤ جانے والے آ جاؤ، خوش ہو جاؤ، دنیا چھوڑ کے رب کا مہمان بننے جا رہے ہو. کیا فرمایا؟ دنیا چھوڑ کر رب کا مہمان بننے جا رہا ہے. کوئی بڑے آدمی کا مہمان بننے کے لیے جائے تو خوشی کتنی ہوتی ہے. ذرا سوچ کر دیکھیے، جو رب کا مہمان بننے جائے اس کی خوشی کا کیا اندازہ، یا کون اندازہ کر سکے اس کی خوشی کا کیا کہنا. لوگوں استقامت اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. استقامت اختیار کرو، بزدلی مت دکھاؤ، کمزور مت بنو. یاد رکھو اگر تم ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کر کے چھوڑے گا. غلبہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. مال کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. دولت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. زندگی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. جب سب کچھ اللہ کے پاس ہے تو ہمیں ہر وقت اللہ کو ہی پکارنا ہوگا. ہمیں اللہ کا ہی ڈر سینے میں رکھنا ہوگا. اگر ہم اللہ کا ڈر اپنے سینے میں رکھتے ہیں، استقامت پر صحیح طریقے سے چلتے ہیں، تو یاد رکھیے دنیا کی ساری مخالفتیں اکٹھے ہو جائیں اور ہمیں تکلیف پہنچانا چاہے تو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. لیکن شرط ہے کہ ہم استقامت پر رہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.